شاعر کہتا ہے، نہ پوچھ زمانے کو کہ کیا ہماری کہانی ہے، ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم تمام لوگ آج ہندوستان کی 76ویں یوم آزادی کی خوشی منانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دیش ہندوستان 1857 سے لے کر 1947 تک پورے 90 سال تک انگریزوں کی غلامی میں رہا۔ اسی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے علماء اور مشائخ نے اور ہمارے دانشوروں نے بھرپور جد و جہد کی۔ ایک طویل مدت تک جد و جہد کرنے کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارے دیش کو آزادی دلوائی، اور اس آزادی میں ہمارے علماء اور دانشوروں نے ایسی تکلیف اور شدت کا سامنا کیا، ایسے مصائب و آلام سے گزرے کہ جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اس پریشانی کو سوچتے بھی ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ خود انگریز مورخ لکھتا ہے، دہلی سے لے کر پشاور تک روڈ کے کنارے جتنے بھی درخت تھے ان میں سے شاید کوئی درخت ہوگا جس درخت میں 1 یا 2 علماء کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ صرف یہی نہیں، آگے مورخ لکھتا ہے کہ علماء کی 12,000 کی تعداد میں علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور بالعموم 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا۔ اس قدر مصائب و آلام سے گزرنے کے باوجود بھی ہمارے مجاہدین جنگ آزادی سے، انگریزوں سے لڑنے سے اپنا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ انگریز سے لڑتے رہے اور مقابلہ کرتے رہے۔ اس میں ایک نمایاں نام علی وردی خان، جو سراج الدولہ کے نانا ہے، بنگال کے رہنے والے ہیں، ان کا آتا ہے کہ انہوں نے خود انگریزوں پر حملہ کر کے 1754 میں انگریزوں کو کلکتہ کی سرزمین سے مار کر بھگایا۔ اس طرح تاریخ کے اوراق کو جب ہم پلٹتے ہیں تو کئی مجاہدین ہمارے ملتے ہیں جنہوں نے پوری جرت اور استقامت کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ پلاسی کی جنگ ہمارے سامنے موجود ہے، بکسر کی جنگ ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں خود مجاہدین نے خود پوری جرت اور استقامت کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے خود اپنے لوگوں نے اپنے ساتھ بے وفائی کی، غداری کی، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہمیں ہارنا پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد انگریز بالخصوص بنگال اور بہار، اڑیسہ کی سرزمین کو پوری طرح سے قبضہ کر ڈالا۔ اس طرح تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو بہت سارے مجاہدین ملیں گے۔ ٹیپو سلطان کا نام آتا ہے، جنہوں نے پوری جد و جہد کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ مولانا ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا وہ واحد شخص اب سلطان ٹیپو سلطان ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی ذہانت سے انگریزوں کی ناپاک پالیسی کو سمجھا اور اس کے خلاف رد عمل شروع کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر عمرا کو بھی خط ارسال کیا اور اس کے ذریعے سے انہیں جنگ پر ابھارا۔ لیکن افسوس کہ اس وقت تک انگریزوں کے تسلط میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے یہ جنگ بھی ٹیپو سلطان کو ہارنا پڑا اور شہادت نوش فرمائی۔ عزیزان محترم، ہم ڈنڈے کی چوٹ پر آج یہ بات کہہ سکتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے علماء اور مشائخ نے آزادی میں حصہ لیا ہے، اس طرح تاریخ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزادی جس میں آج ہم ہندوستان میں پوری آزادی کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، اس کو ہم نے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کر اکٹھا ہو کر اتحاد کر کے ہم نے اس سرزمین کو آزادی دلوائی ہے۔ اس آزادی میں ہم سب کا حصہ ہے، ہم سب نے اس پر مل کر کام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دیش میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جس طرح ہمارے علماء نے اپنی 1000 سالہ اختلاف کو ایک طرف رکھ کر
صرف دیش کی بقا کے لیے، ہندوستان کی بقا کے لیے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد کیا اور انگریزوں سے جنگ کیا۔ عزیزان محترم، ہم یہ آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیے، ہم نے اس آزادی میں بہت خون بہایا ہے، بہت خون بہایا ہے جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں اتنی آسانی سے نہیں حاصل ہوئی ہے، یہ آزادی اس وقت حاصل ہوئی ہے جب مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا اور کھانے کی جگہ ریت میں ڈالی ہوئی چپاتی اور سالن گاچھ کے پتے کا بنا کر دیا جاتا۔ جب اس درد اور کرب سے مولانا گزرے تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ جب گاندھی جی کی زندگی کو دوبر بنا دیا گیا تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ مولانا حسرت موہانی کو جیل میں چکیاں پسوائی گئی تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ ہمیں یہ آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ جواہر لال نہرو جن کا کپڑا پیرس سے دھول کر آیا کرتا تھا، جب وہ ننگے اور تنگے ہو کر آزادی کے لیے روڈ پر نکل پڑے تب ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی۔ عزیزان محترم، یہ آزادی ہمیں اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ وہی مولانا ابوالکلام آزاد جس کی تاریخ کو پڑھ کر آج ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، وہی مولانا ابوالکلام آزاد جس نے آزادی کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹا دیا، ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہے اور وہ خود جیل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہرو جی گئے اور کہا کہ مولانا، انگریز کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا لکھ کر دے دے تو ہم مولانا کو آزاد کر دیں گے، لیکن مولانا نے اس وقت جو جواب دیا ہے، جو تاریخی جملہ کہا تھا، آج ہمیں اس جملے کو اپنے ذہن و فکر میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے کہا تھا کہ ایک طرف میری بیوی بیمار ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن دوسری طرف میری ماں انگریزوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، تو جب تک میری ماں انگریزوں کی چنگل میں پھنسی رہے گی، اگر اس وقت تک میری بیوی مرتی ہے تو مر جائے، لیکن ہم ماں کے لیے بیوی کی قربانی تو دے سکتے ہیں لیکن ماں کی قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ عزیزان محترم، ہم نے بہت قربانی پیش کی ہے اور ہم سب نے مل کر اس ہندوستان کے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے قربانی پیش کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ مل کر ہندوستان کو باقی رکھنے کے لیے اتحاد قائم کریں اور امن و امان کے ساتھ رہیں۔ آج جس ترنگے کو ہم پھیلا رہے ہیں وہ ترنگا ہماری شان ہے، ہمارا فخر ہے، اس لیے کہ اس کو ہم پہلے بھی پھیرائے ہیں اور ابھی بھی پھیراتے رہیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کو بلند کرنے کے لیے، اس ہندوستان کی بقا کے لیے ہم نے اپنا خون کل بھی صرف کیا تھا اور آج بھی ہم کریں گے، اور تا قیامت تک جب تک ہمارے اندر روح باقی رہے گی، اس دیش کی بقا کے لیے، اس سرزمین کی بقا کے لیے ہم اپنی قربانی دیتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، ہم سب نے مل کر اس ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ مل کر اس ہندوستان کی عروج کے لیے، اس ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے اتحاد قائم کرے۔ جان لے کہ اتحاد میں زندگی ہے اور اختلاف میں موت ہے۔ اگر ہم اتحاد قائم نہیں کریں گے تو جان لے یہ دیش کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتا۔ یہ دیش اسی وقت ترقی پائے گا جب ہم اتحاد کے ساتھ اس میں زندگی گزاریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔